محترم محتشم سامعین حضرات، 25 مارچ 2022 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ اس عنوان سے معنون ہے کہ نیک اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ نیک اعمال کا دونوں جہانوں میں اثر ہوتا ہے۔ آپ دعا فرما دیجئے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پہنا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چونکہ یہ شعبان شریف ختم ہونے والا ہے، شعبان شریف کا آخری عشرہ جاری ہے اور رمضان شریف کی آمد ہے، تو ہمیں ماہ رمضان سے پہلے تیاری کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے یہاں سے گجرا والا جانا ہو تیاری کرتے ہیں، شیخ پورہ جانا ہو، لاہور جانا ہو تیاری کرتے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں جنت ملے گی، جس میں مغفرت ملے گی، جس میں رحمت ہی رحمت ملے گی، تو کیا اس کی کوئی تیاری نہیں ہونی چاہیے؟ تو تیاری تو ہونی چاہیے۔ اب تیاری میں سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں اور نیک اعمال شروع کر دیں۔ آپ یقین کیجئے جس نے گناہ چھوڑ دیا اس کی ہر شب شب قدر ہے۔ میرا جملہ پھر نوٹ کر لیں، جس نے گناہ چھوڑ دیے اس کی ہر رات شب قدر ہے، اور جو گناہ نہیں چھوڑتا یہ مدینہ میں بھی مر جائے تو خطرے میں ہے، یہ بیت اللہ کے اندر بھی مر جائے تو خطرے میں ہے، کیونکہ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لے آؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ جہاں بھی جنت کی اور مغفرت کی بات آئی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عامل الصالحات کے بغیر گزارا نہیں۔ اب دو قسم کے طبقے ہیں اور ان کا ہمیں سامنا ہے، ایک وہ جو نیک عمل کرتا ہی نہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ چھٹی کر بیٹھا ہے، اور دوسرا وہ بے وقوفوں کا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ عملوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ساڑھا پیر ہی کافی ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، حضور کی شفاعت بڑی وسیع ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ کیا حضور نے سود والوں کی شفاعت کرنی ہے؟ حضور نے تمہاری اور میری معاذ اللہ شراب پر شفاعت کرنی ہے؟ نہیں بھائی، ہماری نمازیں اس قابل نہیں ہیں، پر کوئی نقل اتاریں گے تو حضور اصل بنا دیں گے نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا مسجد میں آنا صحابہ جیسا نہیں ہے، پر آئیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا نا۔ تو اب وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ اس سے تو قرآن بھرا پڑا ہے، اور اس مختصر وقت میں اتنی وسعت نہیں کہ میں وہ سارے مقامات آپ کے سامنے پیش کروں۔ کچھ کوشش کرتا ہوں کہ رب کی توفیق سے کچھ اچھی باتیں آ جائیں۔ اب گنتے جائیے گا، میں کم از کم 30-40 باتیں قرآن سے بیان کرنے لگا ہوں، اور میں حدیثیں لے کر آیا ہوں، اور اب میرا دل بھر گیا کہ آج میں آپ کو قرآن ہی سناؤں گا، یعنی زیادہ قرآن سناؤں گا۔ تو سورۃ الفرقان میں اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے، رحمان کون ہے؟ رحمان کے بندے کون ہیں؟ یعنی اللہ کے ولی، اللہ کے یار کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، میرے بندے وہ ہیں جن کی چال میں، جن کی گفتگو
گفتار میں، جن کی رفتار میں، جن کے اٹھنے میں، جن کے بیٹھنے میں، جن کے چلنے میں، جن کے انداز میں تکبر نہیں ہوتا، عاجزی ہوتی ہے۔ اب تکبر کی علامت کیا ہے؟ متکبر پہلے سلام نہیں کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تو جا رہا ہے، ایک مسلمان آ گیا ہے، پہلے سلام تو کر دے، اللہ تیرے دل سے تکبر ختم کر کے عاجزی پیدا کر دے گا۔ اور ولیوں کی پہلی شان یہ ہے کہ ولی متکبر نہیں ہو سکتا۔ ولی کیا کرتا ہے؟ الذین یمشون علی الارض الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ عاجزی والا، وہ انکساری والا، وہ تو بردباری والا۔ اور میرے آقا ہاں جی متکبر کی علامت کیا ہے؟ کہ پہلے سلام نہیں کرے گا۔ بولو پہلے سلام نہیں کرے گا۔ دوسری نشانی، اگر اگلا سلام کر دے تو یہ ظالم جواب نہیں دیتا، یہ کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ اندر کا شیطان ہے کہ منہ سے تو جواب دیا ہی نہیں اور اشارے مارے سر کے۔ تیسری نشانی، اگر سلام کرو گے سر نہیں مارے گا، تھوڑا سا ہاتھ اٹھا دے گا۔ اگر یہ ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دے تو پھر ہاتھ اٹھانا ٹھیک ہے، بولو پھر ہاتھ اٹھانا، پر یہ جواب دیتا ہی نہیں، ہاتھ سے اشارہ مار دیتا ہے۔ اور متکبر کی ایک اور نشانی ہے، اس کو بلاؤ گے تو بولے گا، وگرنہ تم سے کبھی نہیں بولے گا۔ وہ کہے گا یہ چھوٹا ہے، یہ حقیر ہے، یہ غریب ہے، میں اس کو کیوں بلاؤں، میں اس کو ملنے کیوں جاؤں، یہ بیمار ہو جائے میں نہیں جاؤں گا، پر جب میں بیمار ہو جاؤں تو یہ دوڑے لگا کر آئے، آپ دعائیں کریں گے وہ دعا نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری نشانیاں بتا رہی ہے کہ اندر تکبر ہے۔ اور میرے آقا نامدار میرے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ کتنے رمضان آئے چلے گئے، ہم کیوں نہیں بدلے؟ اندر کا تکبر نہیں جا رہا۔ بولو نا، میں کہا کرتا ہوں نا، تم دودھ اس برتن میں ڈالتے ہو جو صاف ہو، تو اللہ کی رحمت اس دل میں کیسے آئے جہاں تکبر بھرا ہوا ہے، جہاں آکڑ اور فخر بھرا ہوا ہے۔ اتنے متکبر ہیں کہ پچھلے کو کون اگلی صف میں آ جاؤ وہ آنے کو تیار ہے، کہتا ہے میری توہین ہے، اس کو کوئی نہیں دائیں طرف چلے جاؤ آ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ ہر جمعہ میں کہتا ہوں کہ باہر والے اندر بیٹھے وہ باہر بیٹھے ہوتے نہیں مانتے میری، اور حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، نبی کی سنت توڑ رہے ہیں باہر بیٹھ کے، پر کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے گھر آ کے بھی اللہ نے نہیں مننی تے تھوڑا فائدہ کیے جی آتا۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا پہلے آئے وہ اندر بیٹھے، وہ کتنے بیٹھے تے باہر کی میں بیٹھا ہے، جڑا لیٹ آئے بولو جڑا، اور وہ دیکھ لو ماشاءاللہ سن بھی رہے ہیں، بیٹھے بھی ہوئے ہیں آرام نال، کوئی پرواہ نہیں۔ اور دسو سن بھی رہے ہیں اور اندر نہیں آ رہے تے جدوں اللہ نے گھر آ کے بھی اسی سونے نبی دی نہیں مننی تے اللہ پھر دلاں دے حال دیکھ نہیں رہا، اللہ پھر دیکھ رہے نبی یقین رہے بیٹھے نے، وگرنہ مومن کی شان ہے جتھے حضور دا حکم آ جائے گردن جھکا دے وے، بولو گردن جھکا دے وے۔ تو مومن کی پہلی نشانی وہ عاجز ہوتا ہے، وہ کوئی تکبر کے آکڑے نہیں۔ دوسری نشانی سنو جی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اگر جاہل اڑ جائے، بولو جاہل کیونکہ جاہل علاقہ میں سے ڈالے گا، مرنی نہیں سننی نہیں، جاہل اپنی سناتا ہے
اگلے دی نہیں سنتا، جاہل اپنی مناندا ہے کسے دی مندا نہیں، جاہل اپنے آپ کو سچا کہندا ہے سارے جھوٹا کہندا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اذا خاطبهم الجاہلون، ایسے جاہلاں نال تہاڈا سامنا ہو جائے تے قالوا سلاما، اور کو بابا سلام ہوئے، بولو تین کی ہوئے سلام ہوئے، میری جان چھڑ دے میں تیرے نال ملن سکدا۔ آئے ہائے ہائے، یہ کنیاں دو نشانیاں ہو گئی ہیں، بولتے تو جاؤ نا یار۔ اور جب رات پہ جائے تے اللہ والے کی کرتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جب رات پہ جائے تو پھر گھر چ ٹی ویاں نہیں چلتی اور بولتے ہی نہیں، اب سیانے بڑے ہو نا تسی سمجھتے ہو کہ گھر کتنے جا رہی ہے۔ رات پہ جائے انہوں نے گھر فلماں نہیں چلدیاں، گانے نہیں چلتے، رنڈی دے گانے دی آواز نہیں آتی، راتی کدے محلے پھر کے دیکھ لو شاید یہ کہ تو قرآن دی تلاوت دی آواز آئے، مگر نہ ہر جگہ کجریاں دے ناچ چل رہے ہوندے نے، اور صبح کی نماز پڑھ دے۔ اور مومنہ کی شان کی ہے کہ رات نو بھی یہ سجدے اور قیام کر دے دے، تو کیوں کر دے دے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ایک اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا سجدے ہوئے تلاش کر دے دے۔ انہوں نے حرام کا گھر بنا کے فضل ربی نہیں کہنا، حرام کی دکان فضل ربی نہیں کہنا، انہوں سجدے اور رکوع اور اللہ نے ذکر کو کہنا ہے کہ ساڑھے تے رب دا فضل ہو گیا ہے۔ یہ ہولی ہولی سبحان اللہ ہے۔ قرآن کی شان نات تو زیادہ ہے نا، تے نات خانی کی خدمت بھی بڑی ہوتی ہے، تے بڑے سبحان اللہ کہتے ہو، اسی قرآن بھی پڑھی ہے تو تسی اندھے ہو جاتے ہو، گھر کیا کرو سبحان اللہ۔ اے جناب تین نشانیاں ہو گئی ہیں، پہلی کہڑی ہے عاجزی، بولو عاجزی والے بولیں گے میں انشاءاللہ، اور دوسری جاہلان سلام پھٹے بازی کرنی، تیسری کہ رات نو سجدے اور قیام میں گزارنی ہے، اور چوتھی والذین یقولون، ہائے اے پھر سجدے کر کے کہندے کی میں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ سب عذاب جہنم تو بچا لے، سبحان اللہ، سب عذاب جہنم تو بچا لے۔ اسی تے بخار نہیں سہ سکتے، اسی تے سر درد نہیں سہ سکتے، اسی دند درد تے دار درد نہیں سہ سکتے، اسی پیٹ درد نہیں سہ سکتے، ربا اسی تے پیر وچ کنڈا چپ جائے او برداشت نہیں کر سکتے، سارے ناخن وچ چھلتر بچ جائے اسی وہ نہیں سہ سکتے، ہائے میرے رب تیری جہنم دا عذاب اسی کیویں سہ سکتے ہیں؟ لہذا سجدے کر کے رکوع کر کے دعا کر دے کہ اللہ اسانو جہنم دی اگ تو محفوظ فرما لے۔ سبحان اللہ۔ کہ جو جاہل خطیب آگے نے جناب وہ کہتے ہیں سانو قبر دا ڈر ڈرے، سونے نبی نے آ جانا ظالم تجھے کیوں نہیں ڈر قبر کا؟ اللہ کے نبی نے ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، تو تیری کیا اوقات ہے کہ تو یہ بات کہے کہ ہمیں قبر کا کوئی ڈر نہیں، ہمیں قیامت کی کوئی فکر نہیں؟ تو یہ سب جاہل اور بے دین خطیب اور یہ ناخواں عوام کو برباد کر رہے ہیں۔ بھائی یہ قرآن ہے، سب کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آ کر جس کا دل چاہے دیکھ لے کہ اللہ کے نیک بندے کیا کہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ وہ بڑا گندا ٹھکانہ ہے، برا ٹھکانہ ہے، اس ٹھکانے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ سبحان اللہ، سب کہو آمین۔ انہا ساعت مستقر و مقام، کہ وہ بہت خطرناک ٹھکانہ ہے، بڑا
سخت مقام ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما دے اللہ، ہم سب کی بھی فرمائے، اونچی کہو آمین۔ یہ 4 نشانیاں ہوگی، 5ویں سنیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ سبحان اللہ، کہ جو میرے خاص بندے ہیں نا، توجہ سے سننا بات، اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے۔ بولو فضول خرچی۔ میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی راہ میں تو جتنا مرضی دے لو، چلو ادھر دوسرے درویش صاحب اگے رہے باہر رہے بیٹھو، تسی بیٹھو، درویش صاحب کر لیتے۔ توجہ جی، توجہ، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرو اس میں فضول خرچی نہیں ہے۔ قرآن وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں بڑھا چڑھا کے عطا فرماؤں گا۔ تو یہ فضول خرچی کیا ہے؟ لم یسرفوا، شادی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، بولو فضول خرچی مزے نہیں گل ہے، جیڑا مرضی غریب محلے چ ہوئے، شادی دے دے کام میں کیا کرو، یہ لگتا ہے شیطان دا آپا ہے کہ شیطان دا پتر ہے، ایسے ایسے کام کرے گا۔ اور کہیں بیچارہ مولوی نکاح کی فیس میں کوئی بات کر دے، مولوی صاحب شریعت دے بھی پیسے ہوتے ہیں تسی کیتا کی ہے؟ میں کہہ دی سارا کچھ تے شیطان نے کر چھڑے ہے، ساڑی کو جگہ تھی چھڑی تھی جڑا اصلی کچھ کر نہیں ہے۔ تو لم یسرفوا، قرآن کہہ رہا ہے جو فضول خرچی کرتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ بولو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور سنیے، انہا ساتھ مستقرم، فرمایا ولم یقتروا، اور بالکل کنجوس بھی بنتے، وکان بین ذلک قواما، اس کے درمیان درمیان رہتے ہیں۔ بولو جی، اس کے تو دنیا کے معاملے میں درمیانہ روی اختیار کرو، کوئی پریشانی نہیں آئی، کیا ضرورت ہے پھر کرتے رہنے کی؟ جب آپ نے شریعت محمدیہ میں شادی کرنی ہے تو خرچے انشاءاللہ سب سے کم آئیں گے اور برکتیں سب سے زیادہ آئیں گی۔ مکان ضرورت کا بناؤ، لوگوں کو چڑھانے کے لیے بنانے کی ضرورت ہے، اور محلے میں بلے بلے کرانے کی ضرورت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے بنا لو۔ اور جیسے ہی بلے بلے کا شوق آ گیا، سمجھو فضول خرچی میں قدم پڑ گیا۔ اب آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ کہیں۔ قال ثلاث من كنا وجد، آپ نے فرمایا ثلاث منجیات وثلاث مہلکات، 3 چیزیں میری ساری امت کو برباد کر دے گی، اور 3 چیزیں میری ساری امت کو نجات عطا فرما دے گی۔ تو موضوع کیا ہے؟ عملوں کا اثر پڑتا ہے۔ بولو عملوں کا اثر ہے۔ 3 عمل ہیں جو ہمیں نجات دلائیں گے۔ نمبر 1، القول الحق بالرضا والغضب، اگر تم رضا میں ہو، غصے میں ہو، بات سچی کرو۔ جو سچی کرنے والے ہیں وہ کہیں گے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے جنہاں ماشاءاللہ برادری لے کے ڈڑیاں مارنیاں ہوں، اپنا تے گل ہو رہے، بگانا تے گل ہو رہا نہیں جناب۔ آپ خوشی میں ہو، آپ غصے میں ہو، جب بھی بولے سچی بات بولے، اس سچ پر اللہ پوری امت کو نجات عطا فرما دے گا۔ اسی اس ملک میں رہ رہے ہیں جتنے حکومت بھی سچ بول دی، جتنا بڑا وزیر اتنا بڑا قذاب، ہم اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دوسری بات، میرے نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین القسط فی الفقر والغنا، کہ تمہارے پاس مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، میانہ روی اختیار کرو۔ بولو جی کیا کرو؟ میانہ روی اختیار کرو، اللہ میری پوری امت کو میانہ روی پر نجات عطا فرما دے گا۔ اور تیسری بات، آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی السر والعلانیہ، تو تنہائی میں بیٹھا ہے پھر بھی رب سے ڈر،
مجمع میں بیٹھا ہے تو پھر بھی رب سے ڈرے. یہ کیا بات ہوئی کہ گناہ کرتے ہوئے کڑیاں لگا لی کہ وہ نہ دیکھے وہ نہ دیکھے, اس کو پتہ نہ چلے. ارے رب تو دیکھ رہا ہے نا. رب کی پرواہ تجھے بھالے داروں کے برابر بھی نہیں ہے. چوری کرتے ہوئے لوگوں سے ڈرے اور رب کا حیا نہ کرے. ملاوٹ کرتے ہوئے لوگوں سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, اور رب کی اتنی بھی حیا نہیں جتنی محلے داروں کی کر رہا ہے. تو فرمایا اگر تم ڈرو, گناہ نہ کرو, تنہائی میں بھی مجمع میں بھی, تو یہ عمل میری پوری امت کو کامیابی عطا فرما دے گا. ذرا اونچی کو سبحان اللہ. اب وسلاس المہلکات, وہ 3 چیزیں جو میری پوری امت کو برباد کر دے گی. توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ میری طرف, بولو سارے. اب سر نہیں ہلانا, بول رہے ہیں. فَحَوَى الْمُتَّبَعُ, اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا. بولو اپنی خواہشوں کی, جو من میں آئے وہ کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, دیکھو میرے محبوب اس بندے کو, اس نے اپنی خواہشوں کو ہی خدا بنا رکھا ہے, اللہ کی تو مانتا ہی نہیں. او جی میرے من میں آیا, تیری اوقات کیا ہے اور میرے تیرے من کی اوقات کیا ہے؟ حکم تو رب کا چلے گا یا پیارے مصطفیٰ کا چلے گا. اور اگر من کی ماننی ہے تو کام خراب ہو جائے گا. اگوں بھی پینٹ پھاڑی ہوئی ہے تو پچھوں بھی ایک ہی فیشن آ گیا. حضور کے فرمانے پر تو داڑھی نہیں رکھی, آج کل وہ رکھ کے ایتھو چوٹی کھڑی ہوئی ہے, فرنٹ کینچ. کیا آج میرا دل مار رہا ہے. یہ میرے ساتھ امام ہے, اس نے یہ کیا ہوا تھا, یہ دیکھو یہاں سے ایک لکیر بنائی, ایک یہاں سے بنائی, اور جناب گنجا کیا ہوا. اور ایمانداری کی بات ہے کہ مجھے دیکھ کر شرم آ رہی تھی, اور چھوٹی سی عمر کا لڑکا ابھی پوری داڑھی بھی آئی. میں آخیا میں کیا پتر ہے یہ سارے بچپن چ ویکھیا بھی پنڈاں چ چوری کردا پھڑے جاندے سی نا, وہ آدھا صرف وہ چھڑتے سن, تو یہ کی کیتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بس کسی اداکار کی تصویر دیکھی ہے کوئی انگریز کی, وہ انہیں نقشہ بنا لے. تو کیا ہے, میرا دل کرتا ہے. بولو میرا بھائی جماعت ہو رہی ہے اور ایک بندہ وہاں نماز پڑھتا ہے, اس سے پوچھو یار جماعت سے نہیں پڑھتا, تو کیا کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا. اور بول دے نہیں میرا دل بندہ نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں دل نو کرو پیچھے, رب نو کرو اگے, سونے نبی نو کرو اگے. اگر تسی اپنے خواہشات کی پیروی چھوڑ دو تو اللہ میری پوری امت کو نجات عطا فرما دے گا. اچھا یہ ایک عمل ہو گیا. اگر ہلاکت والا ایک عمل کہ اگر تم خواہشوں کی پیروی کرو گے تو میری پوری امت برباد ہو جائے گی. بولو میری پوری امت ہے خواہشوں کی پیروی کر, خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی, رب رسول کے حکم کی پیروی کرنی. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ ہے, ان کے سامنے ایک ہندو آیا. اس ظالم کی نظر اتنی کمال کی تھی کہ اگلے کے دل کی بات بتا دیتا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. وہ کسی محفل میں جمع ہو گئے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو ذرا میرے سامنے لاؤ نا. لایا گیا تو فرمایا بتا میرے دل میں کیا ہے. آپ کوئی آج سبحان اللہ, آپ کہڑا فاتحہ سے بیٹھے ہیں پھر کو سبحان اللہ. فرمایا بتا میرے دل میں کیا ہے. تو کہنے لگا اندھیرا ہی اندھیرا ہے. سبحان اللہ. کہتا آپ کے دل میں تو اندھیرا ہے. آپ نے فرمایا تو نے یہ کمال کیسے حاصل کیا کہ اگلے کے دل میں چھانک لیتا ہے. کہتا حضرت نفس کی مخالفت سے. بولو جملہ نفس کی کہ جو میرے من میں آتا میں وہ نہیں کرتا, اپنے من کو مار کر یہ مقام حاصل کیا ہے. تو آپ نے فرمایا بھائی تو کلمہ کو نہیں پڑھتا.
بولو تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا لگا جی میرا دل نہیں مانتا. سمجھ رہے ہو میرا دل. فرمایا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ میں نے دل کی مانتا ہی نہیں, اپنے نفس کی مخالفت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے. اب تیرا نفس کہتا ہے کہ کلمہ نہ پڑھ تو مخالفت کرنا, پڑھ کلمہ تاکہ تیرا نفس اور بھی مر جائے. حضرت نے پڑھ لیا. کہتا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے. فرمایا پھر پڑھو کلمہ. اس کو پھر پڑھنا پڑا. انہیں کی دل میں جھگڑا سی حضرت دے جتنے تے نظر پاندی سی کلمہ آپ ہی جاری ہو جانا سی. نظر پاندی سی تے کلمہ خود بخود جاری. تو کلمہ پڑھا تو فرمایا اب دیکھ میرے دل میں کیا ہے. تو کہنے لگا جی اب تو نور ہی نور ہے. میری چھاتی رکی ہوئی ہے, مجھے درد ہو رہا ہے بولنے سے بھی, سانس سے بھی درد ہو رہا ہے, یقین کرو. پر آپ تو ساتھ دے نا. فرمایا اب دیکھ کہتا نور ہی نور. تو کہنے لگا حضرت وہ پہلے اندھیرا کیوں تھا؟ تو حضرت نے فرمایا وہ تیرے دل کا اندھیرا تھا. میرے دل تک نظر اس کی پہنچتی ہے جس کی آنکھ میں نور ایمان ہوتا ہے. اب آیا تو نور نظر آیا یا نہیں آیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت اپنی خواہشوں کی پیروی کرے گی برباد ہو جائے گی. دوسرا عمل وَشُحٌ مُطَاعٌ. لفظ بولو شح. اللہ کرے آپ کو یاد رہے. ایک ہوتا ہے بخیل, یہ بھی بہت گھڑی آدمی ہے, پر ایک اس نے بھی اوپر درجے کا, اس کو کہتے ہیں شحیح. شح وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر بھی خرچ کرتا, اپنے بچوں پر بھی خرچ کرے تو دل میں رک پہ جاتا ہے. ایو کنجوس ہے جیڑا صبح نکلتا ہے بھوکا کے چلو ناشتہ بھی تو اور مل جائے گا, گھر والا ناشتہ بچ جائے. اس کو کہتے ہیں شحیح. کیا کہتے ہیں؟ شحیح. اچھا یہ حدیث نا میں نے بڑی دفعہ پڑھی تو بس گزر جاتی تھی. اب جس طرح میں آپ کو زور دے کے سمجھا رہا ہوں مجھے خود سمجھ نہیں آئی. 2014 میں عمرے میں گیا دوسری بار, تو وہاں کبری کراس کر رہے تھے. میری والدہ صاحبہ ساتھ تھی. تو وہ ایک حبشہ عورت بیچ رہی تھی باجرہ, وہ کبوتروں کے لیے دانا. اس نے مجھے عربی میں کہا کہ بھائی خرید لو. میں نے اس کو کہا لا حاجت لی, مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے. میں نے کہا مولوی ہے دوڑے والا سوال میں بڑا لے لینا ہے. تو میں نے اس کو کہا, تو اس نے مجھے آگے سے کہا انت شحیح. تو وہ ٹھک میں حدیث یاد آئی. میں ہنسیا. میری امی کہنے لگی یہ کی کہہ رہی ہے؟ میں کہہ رہی ہے تو کنجوسا دا وزیر اعظم ہے. تیرے تو بڑا کنجوس دنیا سے کہ تو ایک ریال کا باجرہ نہیں خریدیا. انت شحیح. اور میرا قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جنہیں اپنے نفس کو شح تو بچا لیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے, اگلے جہان میں بھی کامیاب. وہ شحیح مطاع, ایسا بخیلی دا جلوہ جڑا اندر پیدا ہوئے تے بندے دا ہاتھ رک جائے. نہیں سمجھے ہو؟ دل کہتا ہے کہ چلو میں کچھ اللہ کی راہ دے پر نالی اچھاڑ ہوئے اور رہن دی ہوئے. حضور نے فرمایا اے جلوہ جڑا اللہ کی راہ تو خرچ کر تو روکے, اے میری پوری امت کو برباد کر دے گا. میری امت کی شفا, نجات اور ترقی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہے. تو کنجوسی میری امت کو برباد کر دے گی. تیسرا وَإِعْجَابِ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ, حدیث سے پوری ہو گئی. حضور نے کی ذاتی جملہ کہا ہے فَهِيَ أَشَدُّهُنَّ, بولو فَهِيَ أَشَدُّهُنَّ, کہ یہ مرض بربادی والا سب سے خطرناک ہے. کون سا؟ وَإِعْجَابِ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو نیچا. آپ بول بھی رہے ہیں یار یہ زیادتی ہے. میں مریض بول رہا ہوں اور آپ تندرست نہیں بول رہے ہیں. ابھی میں نے 2 تقریریں پھر کرنی ہے جا کر, تو میں کہہ رہا ہوں حضور نے فرمایا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو فَهِيَ أَشَدُّهُنَّ,
یہ سب سے خطرناک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لوگوں تکبر سے بچو۔ ان کانوں سے میں نے حضور سے سنا کہ جو لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ لوگوں میں اس کی حیثیت کتے بندر اور خنزیر کے برابر کر دیتا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں۔ من تواضع للہ، جو جھکے گا اللہ کے لیے رفعہ اللہ، اللہ پھر اس کو خود بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ میری امت کو بھلا کرنے کی تین چیزیں۔